نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا آمين يا رب العالمين۔ آج کی کلاس میں ہم سب جملہ فعلیہ میں اسم ضمیر بطور مفعول، یہ ہمارا ٹائٹل ہے، اور یہ نیا نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ یعنی جملہ فعلیہ میں جو مفعول ہوتا ہے اسے اسم ضمیر اس کی جگہ پر آج ایک بار پھر سے استعمال کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس سے ریلیٹڈ کچھ رولز ہیں جو آپ سے شیئر کیے جائیں گے۔ تو آج کی کلاس کے لیے جس آیت کا سلیکشن کیا گیا ہے وہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے۔ سورۃ الاعراف جو ہے وہ مصحف میں سورہ نمبر 7ویں سورت ہے، اور یہ جو آپ کے سامنے اس وقت آیت ہے یہ آیت نمبر 12 ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر قصہ آدم و ابلیس کا بہت مفصل ذکر ہے، یعنی آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے اس کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ ہے، اور یہ واحد وہ جگہ ہے قرآن کریم کی۔ ویسے تو قرآن کریم میں یہ واقعہ جس میں آدم اور ابلیس کا جو واقعہ ہے آپ سب نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، یہ پورے قرآن میں تقریباً 7 مرتبہ بیان ہوا ہے، مختلف اسلوب اور مختلف انداز کے ساتھ۔ کہیں پر کچھ پہلو اجاگر کیے گئے، کہیں پر کچھ دوسرے پہلو اجاگر کیے گئے۔ بہرحال یہاں پر بہت تفصیل کے ساتھ ہے، اور یہ بہت ابتدا میں ہے، سورت کی ابتدا میں۔ یہ جو آیت 12 ہے اس سے پہلے کی ایک آیت ہے، سورت نمبر یہ 7 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے فمان بعد یہ جو دوسری آیت ہے وہ یہ ہے۔ تو آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ فرمایا اور تحقیق یعنی تاکید کے ساتھ خلقناکم، پہچانیے گا خلقناکم، یہ آیت نمبر 11 میں پڑھ رہا ہوں، صیغے کو پہچانیے گا۔ پیدا کیا ہم نے تمہیں، ثم پھر صورناکم ہم نے تمہاری صورت بنائی، ثم قلنا پھر ہم نے کہا، للملائکتی فرشتوں سے، اسجدو سجدہ کرو، لی آدم آدم کو، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، سب کے سب سجدے میں گر گئے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، لم یکم من الساجدین وہ نہ تھا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ یہ آیت نمبر 11 اور اس کے بعد یہ آیت نمبر 12 ہے۔ تو اب اسے پڑھیے، قال، قال یعنی فرمایا، اب یہ قال یعنی ہی سیڈ، کس نے کہا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ما منعک، بلکہ سوال پوچھا، ما منعک کس نے منع کیا تجھے، کس نے منع کیا تجھے، اللہ تسجد اذ امرتک کہ نہ تو سجدہ کرے جبکہ میں نے تجھے اس بات کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے، قال، اب یہ قال ابلیس کے لیے ہے۔ ابلیس نے جواباً کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، منہ اس سے، انا خیر، ٹھیک ہے، انا مسلم، یہ کنسٹرکشن پہچانیے گا، انا مسلم بہت سمپل ہے، انا خیر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ انا خیر منہ یعنی میں بہتر ہوں اس سے، کس سے؟ آدم علیہ السلام سے۔ یہ ابلیس نے کہا، خلقتنی، خلقتنی، خلقتا، ٹھیک ہے، خلق، خلقا، خلقو، خلقت،
خلقتا، خلقنا، خلقتا، خلقتا، یہ مخاطب کا صیغہ پہلا صیغہ، ٹھیک ہے؟ واحد مذکر حاضر، خلقتا، کہ تو نے مجھے پیدا کیا۔ اب یہاں پر خلقتا میں یہ جو یا متکلم، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، من نارن، من نارن جار مجرور، کس سے؟ آگ سے، وخلقتہ، اب پھر دیکھیے وہی سیم ہے، خلقتا خلقتا سیم ہے، اور تو نے پیدا کیا، ہو اسے، کسے؟ آدم علیہ السلام کو، من طین، پھر جار مجرور، کس سے؟ مٹی سے۔ یعنی اس ابلیس نے، جس کو عزازیل کے نام سے جانتے تھے، اس نے کیا کیا؟ سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا، اور اس نے اپنے سجدہ نہ کرنے کا ریزن بھی ان آیات میں بتا دیا۔ اور وہ ریزن کیا تھا؟ دراصل وہ سپیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو گیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں احساس برتری۔ اس کو اپنے بڑے ہونے کا احساس ہو گیا تھا، لیکن وہ بیوقوف کہیے، نادان کہیے، یا جو بھی کچھ کہیے، اس نے اپنی ہمیشہ ہمیش کی عاقبت بگاڑ لی، خراب کر لی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سپیریئر اگر ہے، وہ بالفرض اول تو سپیریئر اور انفیریئر ہونے کا جو معاملہ ہے وہ اعمال کی بنیاد پر ہے، جو تقوی ہے اس کی بنیاد پر کوئی انسان یا کوئی ذی عقل، عقل والا، ٹھیک ہے، وہ تقوی کی بنیاد پر کسی سے برتر ہو سکتا ہے یا کسی سے کمتر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا معیار ہے ہی نہیں خدائے وحدہ لا شریک کے نگاہ میں، ٹھیک ہے؟ تو اسے سپیریورٹی کمپلیکس ہو گیا، یعنی اسے احساس برتری کا وہ شکار ہو گیا، اور آدم علیہ السلام کو اس نے انفیریئر سمجھا۔ ریزن یہ بتایا کہ خلقتنی من نارین، یعنی اس بات کے ثبوت کے طور پر، پروف کے طور پر، دلیل جو وہ دے رہا ہے وہ کیا دے رہا ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے۔ یعنی دیکھیے وہ خدا کی خدائی کا انکار نہیں کر رہا ہے، وہ رب، وہ مالک اور خالق مان رہا ہے، مطلب خالق مان رہا ہے خدا کو۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں خود سے پیدا ہو گیا۔ فرعون کا دعویٰ جو خدائی کا تھا وہ اس نے نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا، میں رب ہوں، رب اعلی ہوں، بلکہ وہ خدا کو ہی خالق سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی خدا کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ خدا کا حکم ہے تو سجدہ کرنا ہے، خدا کا حکم جہاں نہیں ہے وہاں سجدہ نہیں کرنا ہے۔ تو وہی ایک سجدہ اس کو لے ڈوبا جو اس نے نہیں کیا۔ اور ایسے ہی ہمیں کتنے سجدے کرنے کی لیے کہا جاتا ہے، اور ہم ان سجدوں سے اپنے آپ کو خدا کے سامنے جب نہیں جھکتے تو نہ جانے کہاں کہاں ہم جھک کر کے آتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، یہ ایک بہت اہم مقام ہے قرآن کریم کا، کہ خدا کی خدائی کا انکار کر کے وہ گمراہ نہیں ہوا، بلکہ خود کو برتر، خود کو بہتر، خود کو دوسرے سے زیادہ سپیریئر سمجھ کر کے وہ گمراہ ہو گیا۔ اس کی انا جو ہے، ایگو جو ہے، یعنی اس کا تکبر جو ہے، وہ اسے لے ڈوبا، اور اس نے یہ کہا واضح الفاظ میں کہ آگ سے تو نے مجھے پیدا کیا۔ آگ بلندی اور رفعت ہے اس کی صفت، وہ اوپر اٹھتی ہے، آگ کی جو فلیم ہے، جو اس کی شعاعیں ہیں، لپٹیں ہیں، وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہیں۔ اسی طرح اور جو مٹی ہے اس میں پستی ہے، مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، تو مٹی زمین سے لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آدم کا چونکہ پتلا مٹی سے بنا ہے، تو آدم جو ہے وہ خاکی مخلوق میں سے ہیں، اور وہ ناری مخلوق میں سے ہیں، اور ایک تیسری مخلوق ہے نوری، جو فرشتے ہیں۔ تو بہرحال یہ روز اول سے یہ آدم کے درمیان اور ابلیس کے درمیان جو یہ تصادم تھا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ابلیس نے اپنی برتری کے اظہار کے لیے اپنے ایگو کی وجہ سے خدا کی ہمیشہ ہمیش کی نافرمانی اس نے جو ہے خرید لی۔ اب ظاہر سی بات ہے، اسی سپیریورٹی کمپلیکس میں اور اسی احساس برتری میں جو جو بھی جائے گا وہ کہیں نہ کہیں اسی ابلیس کی ذریت میں سے مانا جائے گا۔
کیونکہ اس نے نہ صرف یہ کہ نافرمانی کی بلکہ ساتھ میں ہٹ دھرمی بھی کی، اور جب ہٹ درمی کی، اس نے تکبر کیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنا قرب جو تھا اسے عطا کیا تھا وہ اس سے واپس لے لیا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اسے اپنے سے خود سے اسے دور کر دیا۔ اسی لیے اسے ابلیس کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی رحمت سے اب مایوس ہو چکا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ قافلہ ہمارا بڑا ہوتا جائے، کیونکہ اس کے خود کے کامیاب ہونے کی تو کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ وہ پھٹکارا ہوا ہے، رجم کیا ہوا ہے، شیطان رجیم ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس کے فوٹ پرنٹس پر چل رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے بھی بعد میں غلطی ہوئی ہے، لیکن آدم علیہ السلام نے کیا کیا، اور ابلیس نے جب غلطی کی، یعنی عزازیل نے جب غلطی کی، تو پھر اس نے کیا کیا۔ یہ موازنہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں انفرادی سطح پر بھی کر سکتے ہیں، اجتماعی سطح پر بھی کر سکتے ہیں، کہ ابلیس نے جو ہے وہ گناہ کیا، نافرمانی کی، اور ساتھ میں ہٹ دھرمی کی۔ اگلی آیت جو آپ پڑھیں گے، 13 نمبر آیت، اس میں فرمایا ہے قال فاہبط، فرمایا پس اتر جا۔ اب یہ قالا جو ہے اللہ کے لیے ہے، اللہ نے کہا اب تو یہاں سے چلا جا، منہا، اس سے، یعنی جہاں وہ تھا وہ کہاں تھا آپ کو پتہ ہے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، ٹھیک ہے، بس نہیں ہے تیرے لیے کہ تو تکبر کرے اس میں، یعنی یہاں پر تکبر کرنے والوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فخرج، بس نکل جا، انکا، بے شک تو، من الصاغرین، ذلیل ہونے والوں میں سے ہے، یعنی ذلیل ہونے والے میں سے ہے۔ اب اس کے بعد یہ واقعہ آگے بہت تفصیل کے ساتھ ہے، قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا مہلت دے مجھے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی اسے یہ بھی یقین ہے آخرت کا۔ دیکھیے، نہ وہ آخرت کا منکر ہے، نہ وہ رب خدا کے خدائی میں کسی کو شریک کر رہا ہے، بلکہ اپنی اپنی ایگو، اپنی برتری، خود کو، اپنے نفس کو اس نے شریک ٹھہرا دیا۔ تو کہہ رہا ہے خالق تو ہی ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب کہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، قال انک من المنظرین، فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، یعنی تجھے مہلت دے دی گئی۔ تو یعنی آخرت پر بھی اس کا یقین ہے، ہم بھی تو خدا کو مانتے ہیں، ہم بھی آخرت کو مانتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہم ابلیس والی زندگی جی رہے ہیں یا آدم والی جی رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تھی ہمارے جد امجد، تو وہ روئے تھے، اور اللہ کے حضور انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور ایسی معافی نہیں مانگی جو زبانی کلامی تھی، بلکہ حقیقی معافی مانگی، اور وہ نادم و شرمندہ ہوئے۔ پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا، اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے آگے کا پورا واقعہ۔ تو ہم سوچیں یہ ان آیات میں کیا ہے، اصل میں ہمارے لیے ہدایات ہیں، اور ان آیات کی گرامر اگر سمجھ میں آ گئی تو آپ یہاں ٹھہریں گے، رکیں گے۔ سوچیے آپ کتنے دفعہ قرآن کریم میں ان آیات پر سے گزرے ہوں گے، آپ نے ناظرہ پڑھا ہے، آپ نے بار بار تلاوت کی ہے، جھوم جھوم کر کے کی ہے، لیکن کیا ہے، اس وہ اس احساس کو ابھی تک محسوس نہیں کر پائے جو فیلنگز ہمارے اندر آنی چاہیے تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ ہم قرآن کی زبان کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، کیا اس کا لب و لہجہ کیسا ہے، اس کی ٹون کیسی ہے، وہ کہاں پر ناراض ہے، کہاں پر جو ہے ہمیں خوشخبری سنا رہا ہے، کہاں پر ہمیں ڈانٹ رہا ہے، ہم کبھی نہیں غور کرتے۔ کیوں؟ ہمیں بتا دیا گیا کہ قرآن ایک مشکل کتاب ہے، قرآن جو ہے ہر عام کے لیے نہیں، یہ خواص کے لیے ہے، یہ خناس، یہ دلوں میں پتہ نہیں کہاں سے یہ چیزیں آ گئیں، اور ہم نے ان کو یقین مان لیا۔ اصل میں یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ قرآن کی جو سمجھنے کی جو لیولز ہیں، وہ سمجھ لیجئے دو اہم لیولز ہیں۔ ایک سرفس پر سپرفیشل لیول ہے، جس کو ہم تذکیر سے تعبیر کرتے ہیں، یاد دہانی، نصیحت، اور دوسرا تدبر ہے، یعنی ایک تذکر ہے تو دوسرا تدبر ہے۔ اب تذکر کا مطلب سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھ لیجئے کہ سمندر میں اگر بہت بڑی کوانٹٹی میں تیل بہا دیا جائے، تو آپ کو پتہ ہے کہ پانی جو ہے وہ تیل اس میں ڈیزالو نہیں ہو سکتا، وہ اس میں گھلے گا نہیں بلکہ اوپر اوپر تیرتا رہے گا، آپ اس تیل کو اوپر سے اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں تذکیر، یہ ہے تذکر، یا یہ ہے نصیحت، یہ ہے یاد دہانی۔ اس کے لیے گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہی
اگر آپ سے کہا جائے موتیاں لے کر کے آئیے تو آپ کو سمندر کی گہرائی میں جانا ہوگا، اور جتنے زیادہ گہرائی میں جائیں گے اتنے زیادہ بیش قیمتی موتی لے کر آئیں گے۔ تو ہم قرآن کریم سے کیا اس پہلے والے لیول سے بھی وابستہ نہیں ہو سکتے؟ اتنی اجنبی کتاب ہے ہمارے لیے۔ تو ہم سب سوچیں، اس پر غور کریں، دوسروں کو آمادہ کریں، اس کاز کے ساتھ جوڑیں، دوسروں کو جوڑیں، اور اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جو سوتیلا سلوک ہو رہا ہے کم از کم ہم تو نہ کریں، اور دوسروں کو خبردار کرتے رہیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہماری آپ کی سب کی پکڑ ہوگی۔ آج یہ بات اس لیے تھوڑی سی کر لی کیونکہ ہم جانتے ہیں آج ہمیں بہت زیادہ کوئی بہت کمپلیکیٹڈ اور کریٹیکل ٹاپک نہیں ہوگا۔ کل کی، اس سے پہلے کی پڑھی ہوئی چیزوں کو ہم سم اپ کریں گے، کچھ دو چار نئی چیزیں ایڈ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ آپ کا یہ سلسلہ جو ہے فعل کی کنسٹرکشن کا، یہ ایک اپنے مکمل ہونے کے لیول تک پہنچے گا، اور پھر اس کے بعد نئی چیزیں اس میں ایڈ آن ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو ابھی اس پہ واپس ایک بار پھر سے آئیں گے جب اس پر غور کریں گے، یا ابھی ہی کر لیں، دھیان سے دیکھیے گا یہاں پر۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں قال ما منعک، منع، میم نون عین، اس پر غور کریے گا۔ منع، ذہب، ٹھیک ہے، خلق، صیغہ پہچانیے۔ اسی طرح امرتو، امرتو، آپ نے کبھی، اگر کسی نے آپ میں سے سنسکرت یا ہندی پڑھی ہوگی تو اس میں سندھی اور سندھی وچھید بھی پڑھا ہوگا۔ تو اس میں کیا کرتے ہیں، سندھی میں دو مختلف الفاظ کو آپس میں باہم جوڑ دیتے ہیں، اور وچھید جب کرتے ہیں تو دونوں کو الگ کر دیتے ہیں۔ منع کا بظاہر دکھنے والا ایک لفظ ہے، لیکن اس میں منع الگ ہے اور کاف الگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر۔ اسی طریقے سے قال انا خیر، میں نے بتایا یہ کنسٹرکشن، انا خیر، ٹھیک ہے؟ اسی طرح من ہو، من ہو، من ہو ضمیر ہے، اٹیچڈ ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ اور من جار ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فی ہی، من ہو جار، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو مجرور ہے وہ کون ہے؟ ایک ضمیر ہے، اٹیچڈ ضمیر۔ تو یہ حالت جر والا ہو ہے، حالت نصب والا ہو نہیں۔ اس طرح خلقتنی، خلقتا، ٹھیک ہے، یہ تو ایک فعل صیغہ ہو گیا، اور نی کیسے ہے؟ نون اس میں نون وقایا ہے، اور یا متکلم ہے۔ خلقتا میں جو فاعل ہے وہ انتا ہے، انتا، اور یا جو ہے وہ کیا ہے؟ یا اٹیچڈ یا ہے، حالت نصب والی ضمیر بطور مفعول ہے، یعنی اس میں جو مفعول ہے وہ ایک ضمیر کی شکل میں ہے، اور فاعل بھی ضمیر کی شکل میں ہے، ٹھیک؟ اسی طریقے سے خلقتہو، اس میں جو فاعل ہے وہ بھی انتا ہے، ٹھیک ہے، انتا فاعل ہے، اور کیونکہ صیغہ سیم تھا، اور ہو جو ہے ہو یہ والا ہو ہے، اٹیچڈ ہو۔ اب یہ ہو جو ہے حالت نصب والا ہے، اور یہ ہو جو ہے حالت جر والا ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلا؟ دونوں دیکھیے سیم ہے، لیکن ہمیں کانٹیکسٹ نے بتا دیا کہ یہ چونکہ حالت جر میں اس لیے کیونکہ یہ ایک حرف جار کے ساتھ ہے، جار مجرور والی کنسٹرکشن ہے، ٹھیک؟ اور یہاں پر یہ حالت نصب والا ضمیر اس لیے کیونکہ یہ مفعول بن کر کے آ رہا ہے، اور وہ کسی فعل کے ساتھ ہے، ٹھیک؟ اب یہ کانٹیکسٹ آپ کو بتا رہا ہے، دونوں ہو دیکھیے سیم ہے، لیکن اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح من نارن، من طین، اس میں مسئلہ ہی نہیں ہے۔ من نارن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جار مجرور والی کنسٹرکشن ہے۔ اس طرح منع کا میں جو کا ہے وہ کیا ہے؟ منع، منع فعل با فاعل، ٹھیک ہے؟ منع، اس نے منع کیا، ٹھیک ہے؟ کسے منع کیا؟ تجھے، کا اٹیچڈ ضمیر، ٹھیک ہے؟ اسی طرح امرتو، امرتو، امرا، امرا، امرو، ٹھیک ہے؟ آگے پڑھتے چلائیں گے تو امرتو 13واں صیغہ، ٹھیک ہے؟ واحد متکلم، اور کا اٹیچ ضمیر۔ تو یہ جو کاف زبر ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ وہی حالت نصب والی ضمیر ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بطور مفعول ہے یہاں پر۔ اب یہ باریکیاں اگر آپ کو سمجھ میں آنے لگیں تو خدا کا شکر کریے۔ کیوں؟ کیونکہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور ناشکری کرنے سے، ناقدری کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین ہی نہیں لے گا بلکہ عذاب شدید نازل کرے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا، بڑھا دے گا، اور اس کے برعکس اگر تم نے ناشکری کی روش اختیار کری تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری، یہ صرف یہ نہیں کہ نعمتیں
چھین لے گا بلکہ تم پر، یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ تو ناشکری و ناقدری یہ ہے کہ نعمت کا صحیح استعمال نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ ایک ناشکری یہ بھی ہے کہ شکر کی تسبیح نہ پڑھنا، شکر کا بار بار الفاظ منہ سے نہ کہنا، لیکن یہ تو اکثر بیشتر لوگ کر لیتے ہیں، الحمدللہ، شکر ہو گیا، لیکن زبان سے الحمدللہ ہے، لیکن اعمال ناشکری والے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمارے اس قول و عمل کے تضاد سے ہم کو بچائے رہے۔ اب اگلی سلائیڈ پر آج کی کلاس کو شروع کرتے ہوئے اس پہ نظر ڈال لیجیے، یہ اس سے پہلے آپ کا اس ذکر اس سلائیڈ کا ہو چکا ہے نا۔ اس میں کیا ہے، غور کریے تھوڑا سا کہ یہاں پر میں نے ضاد را با یہ روٹ لیٹرز لیے تھے، ٹھیک ہے، اور اس سے یہ بنا ضربا، اور اس میں مارنے کا مفہوم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس کا مصدر ہے ضربن، اس کا مطلب ہے ٹو بیٹ یا مارنا۔ اس ضربا میں دیکھیے یہ ہو، ٹھیک ہے، اٹیچڈ ضمیر ہے ضربا، یعنی یہ جو ضمیر ہے یہ بطور مفعول آئی ہے، اور یہ ضمیر کیا ہے، یہ اصل میں اسم ضمیر ہے، لیکن یہ کس حالت والی ہے، یہ حالت نصب والی ہے، جر والی نہیں کہہ دیجیے گا، کیونکہ یہ مفعول بن کر آ رہی ہے حالت نصب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ آپ کو میں نے ایک لیا تھا صیغہ ضربہ ہی، اور بس اس ضربہ پہ تمام کے تمام صیغے لگا کے دکھا دیے تھے، جس میں سے صرف ایک 13th نمبر تھا جو تھوڑا سا سمجھنے لائق تھا، باقی سب میں ایز اٹ از ایڈ کر دیا تھا۔ لیکن یہ ضربہ کی جگہ بھی تو دوسرے صیغے آ سکتے ہیں، مثلا ضربہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا، وہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا ان دو نے اس کو مارا، ان سب نے اس کو مارا، اس ایک مؤنث نے اس کو مارا، ان دونوں مؤنث نے اس کو مارا۔ آج ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ کل ہم زیادہ فوکس اس پر کر رہے تھے کہ جو ہمارا جملہ فعلیہ ہے اس میں مرکبات کا استعمال دیکھ رہے تھے، اس حوالے سے آپ کو وہ 4 مرکبات جو آپ نے اسم کے ذیل میں پڑھے تھے وہ ریوائز بھی ہو گئے تھے، چاروں مرکبات، اور الحمدللہ آپ نے اس کا استعمال بھی کر کے دیکھ لیا تھا۔ آپ اپنے فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اگر نہیں سمجھ میں آئے تو بھی بتایا کریں، اور سمجھ میں آیا کرے تو بھی، کہ کل کی کلاس الحمدللہ سمجھ میں آ گئی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور اگر نہیں سمجھ میں آئے تو کلاس میں جوائن جب ہوتے ہیں نا اسی ٹائم اپنی کوئی کوئری ہو کل کی کلاس سے ریگارڈڈ، تو پھر آپ اسے اسی پرٹیکولر چیٹ باکس میں مینشن کر دیا کریں، تو ہم آج کی ایکسپلینیشن میں اس کو شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضربہ ہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن، ضربک، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربنی، ضربنا۔ یہاں پر نی کیسے ہوا، یہ نون وقایا ہے، میں بتا چکا، جیسے خلقتنی، آج آپ نے اس کا ایگزامپل قرآن سے بھی دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کے بعد جی خلقتنی میں دیکھیے آپ کا سوال ہے، اور وہ اتفاق سے وہی میں کہہ بھی رہا تھا، خلقتنی بھی 13th صیغہ ہے، اور یعنی 13th صیغہ کیا ہے، اس کو ایسے دیکھیں، خلق، خلقتا، صیغہ 13th نہیں، خلقتا، ٹھیک ہے، خلقتا، ظاہر سی بات ہے یہ سیکنڈ پرسن، ٹھیک ہے، سیکنڈ پرسن کون ہوتا ہے، حاضر، اور مذکر سنگولر، ٹھیک ہے، یعنی آپ اسے اس طرح کہیں، واحد مذکر حاضر، خلقتا۔ اب اس میں خلقتا میں آپ نے نون وقایا وہ یا متکلم ایڈ کی ہے، نون تھی، خلقتنی، ٹھیک ہے۔ تو خلقتا یہ ہے فعل، اور اس میں یہ یا متکلم جو ہے یہ ہے مفعول، ٹھیک ہے۔ تو صیغہ یہ 13th نہیں بلکہ یہ صیغہ 7th ہے، 7th۔ اس 7th صیغے میں آپ نے یا متکلم کو بطور مفعول استعمال کیا ہے، ٹھیک۔ چلیں آگے دیکھیے، اب اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو آج کی کلاس میں ڈسکس کی جائیں گی اور امپورٹنٹ ہیں، ان کو دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ پہلے تو ہم اپنے اس سمری کو سامنے مینشن کریں گے کہ سب سے پہلے ہم سب جو چیزیں پڑھتے جا رہے ہیں اسے اکٹھا کر لیں ایک جگہ، کہ فعل یہ بالکل آپ کے ذہن میں ایسے ہی رہنا چاہیے جیسے ہم روز لکھتے ہیں، فعل کے بعد فاعل،
یہ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، مرفوع، ٹھیک ہے۔ یہ فاعل جو ہے آپ کے سامنے دو طرح سے آ سکتا ہے، ایک تو یہ ضمیر کی شکل میں، اور دوسرے یہ ظاہر بھی ہو جایا کرتا ہے۔ ضمیر یعنی پرناؤن کی شکل میں ہر صیغے کے ساتھ ہوگا، اور ظاہر کی شکل میں آپ صرف صیغہ نمبر 1 اور 4 کا استعمال کریں گے۔ پھر اس کے بعد مفعول کی باری آتی ہے، اور مفعول جو ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، یعنی حالت منصوب ہوتا ہے۔ اب یہ مفعول بھی اولاً تو ظاہر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ضمیر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ یہاں پر بھی ظاہر اور ضمیر کی ٹرمینالوجی ناؤن اور پروناؤن کے ہی سینس میں یوز کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو آخری اس میں ایک کمپوننٹ ہے وہ ہے متعلق، جس کا ذکر کل کیا گیا تھا۔ اور متعلق کیا ہے؟ دراصل یہ جار مجرور کنسٹرکشن کا نام ہے، ٹھیک ہے، بیسیکلی۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا، اس طریقے سے آپ کا جملہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ فعل سے بات شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد اس کو ہم نے کھینچنا شروع کیا۔ یہ سمجھ لیں کہ الاسٹک کی طرح ہے، آپ نے کھینچا اور اتنا یہ بڑا ہوتا چلا گیا۔ بہرحال اب اس کے بعد ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ لوگ اس کا جواب ضرور دیں۔ مثلا میں پہلے آپ کو انمیوٹ کروں۔ جی، ذرا یہ صیغہ دیکھیے گا، اور صیغہ دیکھ کر کے پھر ہمیں بتائیے گا کہ یہ صیغہ نمبر کون سا ہے۔ مثلا یہ لکھا ہوا ہے ظالمہ، سب لوگ بتا لیں گے صیغہ نمبر فرسٹ ہے۔ چلے اب بتائیے ذرا، اب لکھا ہوا ہے، اب بتائیے۔ اتنا سوچنا پڑ رہا ہے؟ جی 14th 14 ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ صحیح ہے۔ اچھا اب ایک اور میں لکھ رہا ہوں، اسے دھیان سے دیکھیے گا۔ جی بتائیے اب کون سا صیغہ ہے یہ؟ دیکھیے ہمارے، آپ نے بتایا یہ فرسٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ 14 ہے۔ اب یہ جو تیسرے نمبر پہ ہم نے لکھا، اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیے اس پر۔ ارے کوئی مائنس مارکنگ تو ہوگی نہیں؟ مطلب آپ لوگ اتنا سوچ رہے ہیں، کچھ بولنا تو چاہیے۔ جی صیغہ نمبر 5th ہے۔ 5 آ گئے۔ چلیے اب اتنی دیر بعد ایک جواب آئے، تو اس کا مطلب دوسرا شاید نہ آئے، دوسرا آئے گا تو اسی پر بات پوری کرتے ہیں اور یہیں پر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ، جی ہاں، نہیں نہیں نہیں، ایک اور جواب آیا ہے، وہ بھی 5 کا آیا ہے، لیکن یہ 5 نہیں ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو ابھی سب باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ نہ یہ 5 ہے، نہ 6 ہے، نہ 7 ہے، بلکہ یہ دیکھیں، دھیان سے دیکھیں، ظلمہ، ظلمہ، ظا لام میم، تینوں پر زبر ہے۔ تینوں پر زبر جب آپ کو دکھ رہا ہے ظلمہ، تو اس کا مطلب یہ ہے صیغہ نمبر 1۔ یہ اتنی بات، یہ صیغہ نمبر 1 ہے، فرسٹ۔ اور اس میں پھر نون کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے، یہ نون الف کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے ظلمہ، اور پھر اس میں نون الف نا، ٹھیک ہے، یہ بطور مفعول، یہ اٹیچڈ ضمیر ہے۔ اٹیچڈ یا اٹیچڈ نا پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہے نا؟ اور یہاں پر جو نا ہے وہ سبجیکٹ ہے، یعنی اس نا سے ہم کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ نا جو ہے سبجیکٹ کا رول پلے کر رہا ہے، یعنی نحنو والا صیغہ ہے، یہ 14 نمبر صیغہ ہے، صحیح بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے ایک میم کے ساکن ہونے کا اور میم کے متحرک ہونے کا۔ یہاں پر میم جو ہے وہ ساکن ہے، اور یہاں پر میم جو ہے وہ متحرک ہے، یعنی حرکت والا میم ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں، دیکھیں
تھوڑی سی غلطی سے بہت کچھ بدل جائے گا. ابھی پہلے جو صیغہ لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ ظلمنا کا مطلب، اس کا مطلب ہوا ہم نے ہم نے ظلم کیا. ہم سب نے ظلم کیا. ہم نے سے مطلب ہم سب نے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ظلمنا کا مطلب ہوا اس نے ظلم کیا. کس پر؟ ہم سب پر. اس نے ہم سب پر ظلم کیا. تو یہ ایک چھوٹا سا فرق تھا جو واضح کر دیا گیا. کبھی کبھی اس کو لے کر کنفیوژن ہو جاتی ہے. جیسے ابھی اسی کانٹیکسٹ میں جو آیات ہم پڑھ رہے تھے آپ کے سامنے، سورہ آراف کی، سورۃ العراف کی آیات تھیں. تو اس میں ایک آیت تھی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، بلکہ پہلی آیت تھی اس کانٹیکسٹ کی، تو اس میں یہ صیغے آئے تھے. آیت نمبر 11 میں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ. غور کریے گا اس صیغے کو دھیان سے دیکھیے. خلق، خلق، اور پھر نا. اب یہ نون الف، یہ کھڑی زبر کے ساتھ ہے تو یہ از اکول ٹو نون الف زبر ہی ہے. ٹھیک ہے. خلقنا اور یہ کم. تو یہ جو کم ہے نا لاسٹ میں، یہ کم تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ بطور مفعول، اس میں ضمیر. ٹھیک ہے. اس میں ضمیر بطور مفعول. خلقنا یہ اس طرح ہے. یہ اصل میں ایسا لکھا ہوا ہے ہم لوگوں کی اپنی لینگویج میں. خلق نا. تو خلقنا ہم نے پیدا کیا، کم تم سب کو. اسی طرح دوسرا ایک اور اسی کانٹیکسٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جعلنا. جیسے نہیں قرآن کریم میں یہ بات آتی ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. تو وَجَعَلْنا، اب دیکھیں جعل بنانے کے مفہوم میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اب صیغہ ہے جعل، جعلنا. ٹھیک ہے. یعنی ہم نے بنایا. صیغہ نمبر 14. تو جعلنا، خلقنا، ظلمنا. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا دکھ رہا ہے؟ اس میں میم ساکن ہے. تو میم ساکن دکھے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اصل میں یہاں پر میم ساکن سے مراد آخری حرف. آخری حرف یعنی فا عین لام. لام کلمہ آپ کا جو ہے وہ ساکن نظر آ رہا ہے. تو لام کلمہ ساکن نظر آئے تو اس کا مطلب یہ سبجیکٹ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. مفعول کا کیس نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ایک اور دیکھ لیں. جیسے ضربہ، اس نے مارا. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں ضربنا، ضربنا، ظلمنا، ہم سب نے مارا. لیکن اگر اس طرح لکھا ہو ضربنا، ضربنا، یعنی یہاں پر اب یہ جو نا ہے نا، یہ آبجیکٹ ہے. یہ آبجیکٹ ہے، مفعول ہے. ضربنا، ہاں اس نے ہم سب کو مارا. اور ضربنا ہم سب نے مارا. تو یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. اب یہ ایک بات تھی جو آپ کو کلیئر کرا دی گئی. چلیں اب ذرا آگے چلتے ہیں. میں نے کہا نا کہ اس سے پہلے والی سلائیڈ میں دیکھیے ضربا کو لے کر، ہے نا، نصارہ کو لے کر سارے جو 14 اٹیچڈ ضمائر ہیں، یہ سب کون سے ضمائر ہیں؟ اٹیچڈ. اور یہ ساتھ ہی ساتھ کون سے اٹیچڈ ہیں؟ منصوب ضمائر ہیں. مجرور مت بولیے گا. سیم یہی شکل مجرور ضمائر کی بھی ہے، لیکن مجرور ضمائر یہاں نہیں استعمال ہوں گے. فعل کے ساتھ منصوب ضمائر استعمال ہوتے ہیں بطور مفعول. ٹھیک ہے. تو یہ منصوب ضمائر تھے 14، لیکن ہم نے ان کو صرف ایک ہی صیغے میں، پہلے صیغے میں آپ کو لگا کے دکھایا، جس میں سے صرف 13واں صیغہ ایسا تھا جہاں پر کچھ اسپیلنگ کے ایشوز آئے تھے، اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوا تھا. اب ذرا دوسرے اور صیغوں کے ساتھ انہی ضمائر کو لگا کر کے دیکھتے ہیں. مثلا میں اگر آپ کے سامنے عربی میں لکھوں، ایک سیکنڈ، عربی لکھ رہا ہوں، دھیان سے آپ لوگ پہچان کے ترجمہ کریے گا تو ہم ترجمہ سامنے لکھ دیں گے انشاءاللہ. یہ ہو گیا. دعا کرتے رہیے پین دقت نہ کرے. آج کچھ گڑبڑی ہو رہی ہے پین میں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے.
नसरू, नसरू क्या मतलब हुआ इसका? नसरा, नसरा, नसरू, थर्ड पर्सन मुजक्कर, है ना, प्लूरल। उसने उसकी मदद इसका की। मतलब क्या होता है ना, हम सबकी मदद की। नहीं, हम सब तो इसमें आया ही नहीं। उसने नसरू, सबकी मदद की। हाँ हाँ हाँ, उसने मतलब हाँ, थर्ड पर्सन है। नहीं नहीं नहीं, फिर से पढ़ें जरा ये। उसने सबकी मदद की, ये कैसे हो रहा है? नहीं इस, नहीं, नसरा मतलब सबकी मदद की। नहीं, नसरा, नसरा मतलब उसने मदद की, ठीक है। उसने उन सबकी हाँ हाँ, मदद नसरा की। उन दोनों की मदद की। यहाँ पर नसरू। मफूल, पहले तो ये क्लियर करिए, यहाँ पर मफूल है भी जो आप लोग मफूल लगा रहे हैं अननेसेसरी। भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फेल है, फेल बा फाइल का केस है। देखिए, नसरा का मतलब होता है उसने मदद की, नसरा यानी उन दोनों ने मदद की, नसरू उन उन सब सब। ने मदद की। यहाँ पर अभी जिनकी मदद की जा रही है उनका जिक्र ही नहीं है, नसरू, ठीक है। अब आएगा जिक्र, जरा ध्यान से देखिएगा। हामिदन, क्या मतलब हुआ? उन सब ने हामिद की हाँ मैं। मदद की, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पर इसका तर्जुमा लिखें तो इस तरह से, उन्होंने क्या किया? हामिद की मदद की, ठीक है, ये तर्जुमा हुआ। अब इसमें हम हामिद को, हामिद चूंकि मफूल है, इसको हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं। अगले जुमले में हम क्या करेंगे, ये हामिद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हामिद की जगह एक ज़मीर लेकर के आएंगे। तो हामिद साहब के लिए कौन सी मुनासिब ज़मीर होगी? नसरू। अब जाहिर सी बात है, हामिद, हामिद को किस ज़मीर से रिप्लेस करेंगे? हु लाएंगे ना, अटैच्ड हु। तो हामिद की जगह पर क्या अटैच्ड हु लिख दें, काम चल जाएगा। ग्रामेटिकली ठीक है, आपने अब तक जो पढ़ा है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करा जाएगा, इस तरह नहीं लिखा जाएगा। आगे देखिए क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, जब इस तरह का सीगा आएगा आपका जमा मुजक्कर गायब का, तो फिर वहां पर आप अलिफ का यूज नहीं करेंगे। ये अलिफ जो दिख रहा है ना, इसे हटा देंगे, इजाफी। और यहाँ पर आप वाव, और फिर डायरेक्ट इसके बाद हु लगा देंगे। तो ये इतना सा ध्यान रखेंगे, यही बताना मकसद था आज। अब तर्जुमा क्या हो गया इस पूरे का, नसरूहु। अब तर्जुमे में लिख देंगे, उन्होंने हामिद को रिप्लेस कर देंगे उसकी, उन्होंने उसकी मदद की। सिंपल है, हो गई बात। इसी तरीके से मसलन हम अरबी पहले लिखेंगे, फिर आपसे उसकी उर्दू पूछेंगे, जरा बताएं, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही। सीगा है नासर, और फिर तुम, क्या मतलब हुआ इसका, नसर तुम का मतलब? भाई नसर, नसर तू, ये नसर तुम है ना, तो नसरता अभी पीछे पढ़ चुके हैं, खलकता, नसरता। सर, उस मुअन्नस ने उन सबकी मदद की। नहीं, अभी तो यहाँ पर कोई मफूल नहीं है, तो जिनकी मदद की जा रही है उनका जिक्र ही नहीं होगा, सिर्फ यहाँ मदद करने वाले का जिक्र है, नसर तुम। देखिए, नसरता, नसरता उस, नसरता, ता का मतलब क्या होता है, अंता, आपने मदद की। नसर तुमा, आप दोनों ने मदद की। नसर तुम, बताइए, आप सब ने मदद की, तुम सब ने मदद की, ठीक है। तो तुम सब ने किसकी मदद की? अब आगे हम उसको लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, हामिदन, वही ऊपर वाला, यानी तुम सब ने, यानी यहाँ पर अब हम इसको तर्जुमा लिख रहे हैं, तुम सब ने हामिद की मदद की। अब हमें इस हामिद को रिप्लेस करना है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं ना कि इसमें ज़मीर बतौर मफूल, हामिद को रिप्लेस करेंगे। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे,
ہم اپنے صیغے میں کیا کچھ چینج کریں گے اسپیلنگ میں. نارملی ہم کیا لکھ دیں گے اس طرح نصر، اور پھر آگے کیا لکھ دیں گے؟ اگر ہمیں نہ پتا ہو تو ہم ایسے لکھ دیں گے نصر تم، اور پھر آگے ایک ہو ایڈ کر دیں گے. بظاہر تو ٹھیک ہے کیونکہ آپ حامد کی جگہ پر ہو لے آئے، اٹیچڈ ہو، لیکن یہ اسپیلنگ رانگ ہے. اس طرح نہیں لکھا جائے گا. اسی بات کو ایسے لکھا جائے گا، طریقہ بدل جائے گا تھوڑا سا. اس بات کو سمجھ لیں. وہ کیا ہوگا؟ نصر تموہ، تموہ. اب یہاں پر آپ غور کریں کہ ایک واو ایکسٹرا آپ لے کر کے بیچ میں آ رہے ہیں. یہ یہاں پر ان کے لکھنے کا ایک سٹائل ہے، اور یہی آپ کو سمجھنا ہے. نصر تموہ. اب یہ کب ہوگا؟ یہاں پر دیکھیں صیغہ نمبر 3 تھا جس کے ساتھ ایک خاص کام ہو رہا ہے. کس کے ساتھ؟ صیغہ نمبر 3 کے ساتھ. یہاں پر کیا ہے؟ صیغہ نمبر 9 ہے، اس کے ساتھ ایک خاص کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. 9 کیسے ہے؟ جب آپ 6 صیغے غائب کے، اور پھر 7واں 8واں اور 9واں صیغہ. ٹھیک ہے، یہ حاضر کا. تو یہ نصر تموہ کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا، اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا وہ آپ یہاں کر کے دیکھ لیجئے. ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ تم، اب بتائیے ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سب نے حامد اس کو کی مدد ریپلیس کر دیں گے اس اس کی. کی مدد کی. جی، اس کی مدد. اس کی مدد کی. بس بس یہ چیز سمجھنی ہے. یعنی آپ کو ابھی تھوڑا سا گردان پہ ایک بار پھر سے دھیان دینا ہے. ایک بار ہم پڑھ رہے ہیں، سب لوگ سنیں دھیان سے. دیکھیے نصارہ، تینوں حروف پر زبر آ گیا نصارہ. ٹھیک ہے. نصارہ، ایک الف آگے لگا دیا تو مثنیٰ بن گیا. ابھی ہم 3rd پرسن میں ہی ہیں، 6 صیغے بولیں گے تب 3rd سے 2nd میں جائیں گے. نصارہ، نصارا، نصرو. اب 3 صیغے ہوئے. چوتھے پہ آئیے. چوتھا کون ہے؟ واحد مؤنث غائب. نصرت تا ساکن، پھر نصرتا، اور پھر نصرنا، 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 نون زبرنا. تو چوتھے صیغے کو، سوری، چھٹے صیغے سے 14ویں صیغے میں کنفیوز مت ہوئیے گا. یہاں صرف نون زبرنا ہے. جلدی پڑھیں گے نصرنا. پھر اس کے بعد تا تما تم تی تما تننا پڑھتے چلے جائیں. بہت سمپل ہے. نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصر نا. تو یہ دھیان رکھیے گا، انشاءاللہ بھولیے گا نہیں. اب اسی طریقے سے 2 پوائنٹس اور ہیں، ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. مثلا ہم آپ کے سامنے ان سارے ان کو ہم بلیک پین سے لکھتے ہیں، اور یہاں پر دھیان سے دیکھیے گا. مثلا ہم لکھتے ہیں کہ زید نے اس کی مدد کی. ایک جملہ ہے. اب یہاں پر ذرا دیکھیں، جیسے ہی ہم نے کہا بھائی زید نے اس کی مدد کی، تو مدد کرنے والا کون ہے؟ زید ہے. یعنی فاعل زید ہے، یہ طے ہو گیا، اور مدد کرنے کا عمل ہو رہا ہے. یعنی ہمیں 2 باتیں بالکل کلیئر پتہ چل گئیں کہ یہاں پر فاعل ظاہر ہو گیا، اور ہم عمل مدد کرنے کا ہو رہا ہے، لہٰذا ہم نے لکھا نصارہ اور یہاں لکھ دیا زیدن. کیا یہ اتنی بات درست ہو گئی؟ پورا مطلب نکل آیا؟ ابھی ایک بات رہ گئی ہے، اور وہ ایک بات کون سی ہے؟ اس کی مدد کی. اب یہ اس کی مدد کی، جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ مفعول ہے. ہماری کنسٹرکشن یہ پیچھے کہتی ہے، جو پیچھے ہم نے سیکوینس بنایا ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل، پھر مفعول. یہ نارمل حالات میں کنسٹرکشن ہے، نارمل حالات. لیکن جب تھوڑا سا ٹویسٹ آ جائے، ٹویسٹ کیا ہے یہاں پر؟ کہ جو مفعول ہے وہ ایک ضمیر کی شکل میں ہے. غور کریے گا، یہ فاعل ہے، مفعول ضمیر کی شکل میں ہے. تو جب مفعول ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے نا، تو وہ مفعول چونکہ اٹیچڈ ضمیر والا یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، یعنی اٹیچڈ ضمیر ہے وہ بطور مفعول، تو وہ کسی کا ساتھ اس کو چاہیے. یہاں پر یہ کس کے ساتھ ہے؟ نصارہ کے ساتھ ہے. یعنی آپ نے یہاں پر مفعول کو مقدم کر دیا اور فاعل کو آگے شفٹ کر دیا. بس اتنا سا فرق ہے. اگر آپ سیکوینس دیکھیں تو دیکھیں یہ فعل ہے نا، اور پھر دیکھیے فاعل آنا چاہیے تھا، تو فاعل صاحب یہاں دور ہو گئے، اور بیچ میں کیا آ گیا؟ مفعول. تو یہ اتنی سی بات ہے، اس کو ایسے ہی ہضم کر لیجئے، ڈائجسٹ کر لیجئے. یعنی ہے کیا یہاں پر بات؟ کہ جب مفعول ضمیر کی شکل میں استعمال ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، اور فاعل ہمارا ظاہر ہے، تو ہم فاعل کو آگے شفٹ کر دیں گے، اور بیچ میں
فعل کے ساتھ ہی ہم اپنے مفعول کا استعمال کریں گے. اسی طرح ایک دوسرا اگزامپل بھی دیکھ لیجئے تو اور چیزیں کلیئر ہو جائیں. مثلا یہی زید صاحب ہیں اور لکھا ہوا ہے زید نے آپ کی مدد کی. آپ کی کون ہے؟ آپ کی یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، مدد کی جب دیا نہ ہو تو مذکر ہی تسلیم کرتے ہیں. اب ذرا پھر سے دیکھیں یہاں پر، تو پہلا تو معاملہ مدد کا ہی ہے، لہٰذا اور زید ہے، ظاہر ہے، تو یہاں پر نصرہ زیدن. ہاں بیچ میں اب یہاں پر آپ کو مفعول لانا ہے، اور مفعول کس کے ساتھ ہے؟ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر کے آئے گا، اور وہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کی، یعنی ضمیر مخاطب ہے نا، اٹیچڈ ضمیر، کا کماکم کی کما کننا. ٹھیک ہے، تو کا آ گیا، نصارہ کا. ٹھیک ہے، آپ کی واحد مذکر، نصارہ کا زیدن. اسی طریقے سے ایک اور بات دیکھ لیجئے. مثلا یہاں پر لکھا ہو زید نے، ٹھیک ہے، مجھے مارا، یا مجھے زید نے میری مدد کی. ٹھیک ہے، یہاں پر اس کو اریز کر دی، زید نے میری مدد کی. اب یہ جو مدد جس کی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ میں ہوں، واحد متکلم. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر اب کیا کریں گے؟ عمل وہی ہے، سیم، نصارہ، اور کون مدد کرنے والا ہے؟ زید ہے، زیدن. اب بس جی، اب جس کی مدد کی جا رہی تھی وہ مفعول تھوڑا سا چینج ہو گیا، تو کیا کریں گے یہاں پر بتائیے؟ ہمیں یا متکلم چاہیے، اور یا متکلم کو کیا چاہیے؟ بتائیں بھائی سبھی. یا متکلم کو ایک کرسی چاہیے، نون چاہیے، سہارا چاہیے، نون وقایا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ نصارنا، نصارا نی، نصرانی زیدن. تو یہ تین اس طریقے سے ایک خاص کیفیت والے اگزامپل تھے، ان کو بھی آپ قاعدے سے دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے، تو اب یہی ہوتا ہے، پہلے ایک بالکل فنڈامنٹل بنیادی چیزیں بتائی جاتی ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ آگے تھوڑی سی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اور اگر بنیادیں مضبوط ہیں تو یہ سب چیزیں ہضم ہو جائیں گی، نہیں تو آپ اس میں گول گول گھومتے رہیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ تبھی سمجھ میں آئے گا جب آپ کا پچھلا مضبوط ہوگا. تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ریویژن پر زیادہ فوکس کیا کریے. اب اسی طریقے سے کچھ ہم عربی میں جملے لکھ رہے ہیں، آپ سب اس کا اردو میں ترجمہ ہمیں بتائیں گے 1 بائی 1. ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے. مثلا پہلا میں نے سینٹنس لکھا ہوا ہے، پہلا لفظ کہہ لیجئے، ہے اپنے آپ میں سینٹنس. چلیں، کیا ہوا؟ جلسہ. جلسہ کا مطلب کیا بیٹھا، ہوا؟ کون بیٹھا؟ بیٹھنا. ہاں وہ بیٹھا، پورا بولیں گے. جلسہ وہ بیٹھا. بیٹھا. ٹھیک ہے، جلسہ ابرا ابراہیم. جلسہ ابراہیم، اب کیا مطلب ہوا؟ ابراہیم بیٹھا ہے. ہاں، اب وہ جو بیٹھنے والا ہے نا وہ ظاہر ہو گیا بطور فاعل، ابراہیم. اب آگے بتائیے گا ذرا، اور ترجمہ دیکھیے آپ لوگ کر رہے ہیں، میں کچھ نہیں کر رہا ہوں الحمدللہ، آپ بتائیں گے انشاءاللہ. اب بتائیے آگے. کرسی پر. جی، علی الکرسی، یعنی ابراہیم جلسہ. کرسی پر. جیسے ہی میں نے کہا جلسہ تو آپ نے فائل پوچھا نہیں مجھ سے، کیونکہ فائل اس میں ہے آلریڈی، وہ فائل ظاہر ہو گیا اتفاقاً ابراہیم کی شکل میں. ابراہیم بیٹھا کرسی پر. ٹھیک ہے، اچھا اب آگے دیکھیں اسی طریقے سے صیغہ پہچانیے گا. دخلت، دخلت. تا ساکن آ جائے تو ایک ہی ہے تا ساکن، بار بار نہیں آتی، تو واحد واحد مؤنث. جی جی. دخلت کیا مطلب ہوا؟ وہ داخل ہوئی. وہ داخل ہوئی. چلیں، جو داخل ہونے والی ہے اس کو ہم سامنے لے آتے ہیں. ابھی تو ظاہر نہیں تھی، ضمیر کی شکل میں تھی، لکھ دیا دخلت فاطمہ. فاطمہ داخل ہوئی. فاطمہ داخل ہوئی. ابھی یہ نہیں پتا کہاں داخل ہوئی، اب پتہ چل رہا ہے، اور آگے لکھ کے آ رہا ہے فل فصلی، فصل میں داخل، کلاس میں. کلاس میں داخل ہوئی. ویری گڈ، تو کلاس میں داخل ہوئی. اسی طریقے سے ایک اور دیکھ لیجئے، ذہبہ کیا مطلب ہوا؟ وہ گیا. ٹھیک ہے، ذہبہ.
اور پھر آگے لکھا ہے اسماعیل. کون گیا؟ اسماعیل گیا. ٹھیک ہے، ذہب اسماعیل و موسیٰ. موسیٰ بتائیں اب کیا اسماعیل اور موسیٰ اور موسیٰ گئے. اسماعیل اور موسیٰ گئے، موسیٰ گئے. کیا زہابہ کو چینج کرنا پڑے گا یا یہ چل جائے گا کام؟ یہ دونوں پہ کفایت کرے گا اسماعیل اور موسیٰ کے لیے. ذہبا. نہ 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 نہیں، یہی تو سمجھنا تھا، وہی پڑھی ہوئی چیز میں ریوائز کرا رہا ہوں. دیکھیے جب فاعل آپ کا ظاہر ہو ظاہر یہاں پر. ہوگا نا تو صرف اور صرف صیغہ نمبر، فاعل ظاہر ہونے کے کیس میں صیغہ نمبر فرسٹ یا پھر فورتھ، بس. تو فرسٹ یوز ہوگا مذکر کے کیس میں، فورتھ یوز ہوگا مؤنث کے کیس میں، چاہے سنگولر ہو، ڈوئل ہو، پلورل ہو. ٹھیک ہے، اس سے مطلب نہیں. تو یہاں پر ڈوئل ہے، دو لوگ ہیں، تیسرا بھی کوئی آ جائے تب بھی ذہبہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہوا اسماعیل اور موسیٰ کا کیا ہوئے؟ گئے. کہاں گئے؟ من مسجد. المسجدی. من المسجدی، مسجد مسجد سے، میں. نہ مسجد سے، من کا مسجد سے. مطلب ہوتا ہے سے. جی. تو من المسجدی الل بیتی، وہی تھی کیا گھر مطلب تک. ہوا؟ گھر سے. گھر تک. نہیں سے نہیں، گھر مسجد تک. گھر گھر کو کی گئے. طرف، گھر کی طرف. ٹھیک ہے، یہ گھر یہ کو گئے. یہ ٹورڈز ہے، کی طرف، اور یہ جو ہے من فرام. ٹھیک ہے، یا ہم جس کو ٹو بھی بولتے ہیں، ٹو یا ٹورڈ. ٹھیک ہے، تو یہ جو اتنے بھی جملے تھے، یہ تمام کے تمام جملوں میں جو دیکھیے یہاں علی الکرسی یہ ہے، فی الفصلی ہے، اور اسی طرح من المسجدی ہے، الی البیتی ہے، یہ سب کے سب جو آگے استعمال ہو رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ متعلق ہیں. ٹھیک ہے، اور متعلق کو میں نے کل آپ کو انٹروڈیوس کرایا تھا، آج مشق بھی آپ کر رہے ہیں، اور یہ متعلق ہوتا ہے کہ جار مجرور والی کنسٹرکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، صیغہ آپ پہچاننے لگے الحمدللہ. بس ایک اور بات ہے، مثلا اس دخلت کے مقابلے میں ایک صیغہ ہے جو اس سے ملتا جلتا ہے، اور وہ ہے دخلتا. اب اس کا مطلب بتا دیجئے بس. دخلتا، دخلتا کا مطلب بتائیے. تو داخل ہو. نہ جب تا آ جائے نا، تا، تو انتا، انتا مطلب آپ. دخلتا آپ داخل ہوئے، داخل. آپ داخل ہوئے. اور دخلتی آپ داخل ہوئے. آپ داخل ہوئی. آپ داخل ہوئی. ٹھیک ہے، ایک مؤنث واحد. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور چھوٹا سا کانسیپٹ ہے، اس کو شیئر کر لیں، لاسٹ ہے بالکل، اور پھر انشاءاللہ فنش کرتے ہیں. دیکھیے گا دھیان سے، یہاں پر ایک کبھی کبھی کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں نا، کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کو بات پوری کرنے کے لیے دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثلا ہم آپ کے سامنے ایک جملہ لکھ رہے ہیں، دیکھیے ہم عربک ٹو عربک بات کر رہے ہیں، اردو نہیں لکھ رہے ہیں آپ کے سامنے. جعلا، جعلا کا مطلب وہ اس نے کیا. بنایا. ٹھیک ہے، جعلا اس نے بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو اللہ نے بنایا، اللہ کو ہم نے ظاہر کر دیا، جعل اللہ. اللہ نے کیا بنایا بتائیے؟ ابھی فی الحال کیا بنایا یہاں پر؟ زمین. اللہ نے زمین بنائی. ٹھیک ہے، اب آپ نے کیسے یہ کا کو نے کو لگا لیا؟ یہ آپ نے اعرابی حالت دیکھی نا ان کی. اللہ مرفوع لہذا فاعل، اللہ نے اللہ بنایا. منصوب لہذا مفعول. ٹھیک ہے، تو فاعل مفعول، دو باتیں ہوں. اب یہاں پر ابھی ایک چیز کی اور گنجائش ہے، اور وہ گنجائش کیا ہے کہ اللہ نے زمین کو کیا بنایا؟ ہاں جی، ہاں، اللہ نے زمین کو فرش بنایا. اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتا ہے. تو اللہ نے زمین کو فرش بنایا، تو اس کے لیے عربی میں لفظ ہے فراشن. کیا ہے؟ آپشن. فراشن. اب آپ دیکھیے فراشن بھی ایک منصوب اسم ہے، غور کریں. دیکھیے یہاں بھی ایک منصوب ہے، یہ بھی منصوب اسم ہے. ٹھیک ہے، دو منصوب اسم آ گئے حالت نصب میں، اور دونوں مفعول ہیں. ٹھیک ہے، ایسے کیس میں یہ جو جعلہ ہے یہ ایک متعدی فعل تھا. کیا ہے؟ متعدی فعل تھا.
اور متعدی فعل ہوتا کون ہے؟ جسے مفعول کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ٹھیک، جہاں پر مفعول ایکوموڈیٹ ہو سکتا ہے۔ اب جب دو مفعول آ جائیں، یعنی مفعول ون، مفعول یعنی آبجیکٹ ون اور یہ آبجیکٹ ٹو، دو مفعول آ گئے، تو ایسے میں اسے کہا جاتا ہے المتعدی الی المفعولین۔ ایک تھوڑی سی ٹیپیکل سی کنسٹرکشن عربی میں یوز کی جاتی ہے، اس کو میں آپ کو بتا دوں، المتعدی، إلى المفعول. جی، المتعدی الی المفعولین۔ مفعولین آپ دیکھ رہے ہیں کہ مفعولین یعنی دو مفعول، الی مفعولین، ٹھیک۔ چلیں، یہ ایک بات تھی چھوٹی سی تو جو بتا دی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بارے میں بھی یہی بات بتائی ہے، سیم۔ وہ کیا ہے؟ جعل، اس نے بنایا، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، اللہ نے بنا، جعل اللہ، اور پھر کس کو بنایا؟ آسمان. السماء، آسمان کو بنایا، اللہ نے آسمان کو بنایا۔ کیا بنایا؟ بنا ان، بنا ان مطلب چھت بنایا، چھت بنایا، چھت بنایا، یعنی یہ آپ کا آبجیکٹ ٹو، یہ آبجیکٹ ون، دو مفعول اکٹھے ہو گئے۔ شنیلا بھی یعنی جوائن کی. جب کبھی ایک ایسا کوئی متعدی فعل جس میں ایک سے زائد مفعول کی گنجائش ہو تو اس کے لیے یہ ٹرم یوز کیا جاتا ہے۔ باقی آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک پیچھے کی کلاس میں آپ نے، اب تک کی کلاس میں یہ صرف پڑھا تھا کہ بھائی ایک مفعول منصوب ہوتا ہے نا، لیکن یہ نہیں سمجھا تھا کہ مفعول دو بھی آ سکتے ہیں۔ تو وہی ایک تھوڑا سا ایک اس کی بات بتائی گئی ہے، سم واٹ ڈفرینٹ ہے یہ۔ فراشن، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ فرش کے لیے، فرش، اور یہ بنا ان، یہ چھت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا۔ تو بس سمپل سی بات تھی، الحمدللہ یہ مکمل ہو گیا ہے، آج کی کلاس فنش ہوئی۔ اب آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ ریوائز پراپر کریں، نوٹس بنائیں، جتنا آپ لکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سکھایا ہے انسان کو، اور قلم چلنا چاہیے، پریکٹس کیجئے، جتنا جو زیادہ گہرائی میں اترے گا اتنا اس کو فائدہ ہوگا، جتنا جو وقت لگائے گا یہ اس کے لیے توشہ آخرت بنتا چلا جائے گا، زاد راہ آخرت کے لیے تیار ہوگا، یہی سب کچھ کام آئے گا۔ باقی چیزیں ٹھیک ہیں، بہتر ہیں، اچھی ہیں، لیکن اصل مقصد زندگی کا ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، دوسروں کو بھی ہم باخبر کرتے رہیں، خود بھی خبردار رہیں انشاءاللہ۔ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔